بہت زیادہ وائرل ہوئی اور بہت زیادہ شیئر کی گئی. یقیناً اس کے اوپر جوابات بھی دیے گئے ہیں اور اس کے لیے کسی عالم کا بھی جواب دینا کافی نہیں ہے. کوئی بھی عزادار بزرگ بھی اگر چاہے تو اس نام نہاد عالم کو جواب دے سکتا. اتنی سادہ اتنی بھونڈی باتیں اس کے اندر موجود ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اہل علم آ کر اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرے. اور بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کوششیں کیا ہیں, وہ کیا قائم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فلاں شخص وہ ہے کہ جس سے حسین بھی محبت کرتے تھے. اب فلاں کا مجبوری یہ ہے, ملک خدا داد پاکستان کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ پروردگار اس وطن کو قائم و دائم فرمائے اور انشاءاللہ اس وطن کو نظر بد سے انشاءاللہ ہمیشہ پروردگار محفوظ فرمائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان بات کرے تو ہمیشہ شائستگی کے ساتھ اسے کلام کرنا چاہیے تاکہ جو اہل علم ہیں ان تک بات بھی پہنچ جائے, جو سمجھنے کے لیے آئے ہیں وہ بات سمجھ بھی جائیں. تو کہا کہ مولا امام حسین علیہ السلام اسے حق پر سمجھتے تھے, نعوذ باللہ, اور اس کے ساتھ دوستی رکھتے تھے. صحیح ہے, اگر اسے کچھ خرابیاں ہو گئی ہے, کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں, تو ہمیں غلطیوں کے علاوہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کتنی اچھائیاں پائی جاتی ہیں. ہماری نگاہ ان اچھائیوں کے اوپر ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ میرے بھائی, جو شیطان کے اوپر دنیا جہاں کا ہر انسان لعنت بھیجتا ہے وہ بھی بڑا عبادت گزار تھا اور اس نے ملائکہ کی صحبت اختیار کی تھی. وہ بھی ملائکہ کا صحابی تھا, اور نہ صرف کہ ملائکہ کا صحابی رہ چکا تھا بلکہ وہ ملائکہ کا استاد بن گیا تھا. اسے معلم الملائکہ کا لقب ملا تھا. آپ دیکھنا شروع کریں تو شیطان سے بڑا شاید سجدہ گزار کوئی نہیں ملے گا. تو کہیے, اپنے نوجوانوں کو بتائیے, اپنے بچوں کو تربیت دیجیے کہ بیٹا تمہیں شیطان جیسے عبادت کرنی. کوئی کہے گا بھائی اس کے جتنے بھی نیک اعمال تھے سب خراب ہو گئے. اس کے بعد جب اس نے پروردگار کے سامنے مخالفت کی اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا اور نہیں کروں گا, اور آج تک اس کا یہ عمل باقی ہے, آج تک اس نے توبہ نہیں کی ہے, اس لیے پروردگار کی بارگاہ میں اب تک وہ راندہ درگاہ ہے. اگر وہ سچی توبہ کر کے واپس آ جاتا تو ہم بھی اس کا بیان کر رہے ہوتے, لیکن چونکہ وہ خدا کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے اور وہ دشمن خدا ہے, چاہے اس کے اندر کتنی ہی نیکیاں بظاہر دکھائی دیں, دشمن خدا پر ہم لعنت ہی بھیجیں گے. اسی طریقے سے آپ کو انبیاء کرام کی مثالیں مل جائیں گی. انبیاء کرام کے دور کے اندر بھی بڑے بڑے اصحاب موجود تھے. قوم بنی اسرائیل کی مثال تو کئی مرتبہ قرآن کریم نے دی ہے کہ یہ قوم آپ کے ساتھ رہتی ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانتی. برسیس عابد کی مثال بھی آپ کو مل جائے گی, وہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بہت بڑا عابد تھا اور اتنا بڑا عابد تھا کہ یہ جب دعا کرتا تھا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اس مقام پر یہ مستجاب الدعوات ہو چکا تھا, لیکن جب اس نے مخالفت کی اور اپنے نفس کی پرستش کرنا شروع کی, یہاں تک کہ شیطان کو اس نے باقاعدہ سجدہ کیا اور اپنی خواہشات نفسانی کو بجھانے کے لیے اس سے بہت قبیح عمل انجام دیا اور توبہ کیے بغیر جب اس دنیا سے مر گیا تو ہمیں قرآن نے بتایا ہے یہ شخص کافر مرا ہے اور جہنمی مرا. تو ہم پھر یہ نہیں کہ جہنمیوں کے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں اس کو بھی بیان کرو اور اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو اور اسے اچھے الفاظ سے یاد کرو. اور بھرپور لعنت ہونی چاہیے چونکہ ہمارے ائمہ نے یہ سکھایا ہے, اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اس پہلے پر بھی لعنت ہو کہ جس نے محمد وآل محمد کے اوپر ظلم ڈھایا ہے, اور ان آخری افراد پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے محمد وآل محمد پر ظلم. یہ سنت معصومین ہے, یہ طریقہ ہے, اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو حج کے اندر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. جب مسلمان جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو کیا وہ یہ درس سیکھ کر نہیں آتے کہ ہمیں اگر خانہ کعبہ کے سامنے جا کر کہنا ہے لبیک اللہم لبیک, تو اسی کعبے کے آگے ایک اور مقام آتا ہے جس پر آپ کنگر اٹھاتے اور شیطان کو مارتے, اور ایک شیطان کو بھی نہیں, تین شیطانوں کو مارتے ہیں. تو کیا وہاں سے درس لے کر نہیں آتے ہیں کہ جہاں حج کے اندر تولا موجود ہے وہی حج کے اندر تبرہ بھی موجود. تو حج سے انسان کو یہ سیکھ کر آنا چاہیے کہ صرف ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم تو امن و امان والے لوگ ہیں, ہم تو بڑے پیارے لوگ ہیں, ہم تو بڑے میٹھے میٹھے لوگ ہیں. ارے ہم بھی بہت میٹھے ہیں, لیکن ہم میٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. قرآن اگر یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پروردگار میں شروع کرتا ہوں اس رحمان کے نام سے اور رحیم کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا. تو تولا و تبرہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے, حج کے اندر موجود ہے, زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر موجود ہے. آپ کلمے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو پہلے یہ آتا ہے لا الہ, میں کسی معبود کو نہیں مانتا الا اللہ.
سوائے معبود حقیقی کے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے سوائے محمد و آل محمد کے اور محبان محمد و آل محمد. اور جو نیکیوں کی بات کرتے ہیں نا، ویسے ایک عام اگر انسان ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، تو ہمیں اس کی برائیوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ہمیں سکھایا گیا ہے غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن غیبت کے اندر بھی پھر استحسان بیان کیے گئے ہیں. اگر کوئی ظالم ہے، فرعون جیسا ہے، یزید جیسا ہے، تو پھر نہیں کہ غیبت ہو جائے گی اگر ہم اس کی برائی کریں گے. نہیں، پھر ضروری ہے کہ برملا کہا جائے. اور قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ پروردگار کو کبھی چیخنا چلانا پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر اگر کوئی ظالم ہو تو اس کے خلاف علی اعلان کہو کہ وہ جہنمی بھی ہے اور لعنتی بھی ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے. بر دشمنان اہل بیت لعنت، بر دشمنان محمد و آل محمد لعنت، بر دشمنان خدا لعنت. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں. اور پھر آپ وہ جو کہنے والے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو اچھائیاں دیکھنی چاہیے، کیوں ان کے اندر وہ جو انہوں نے غلط کام کر دیا ان کو آپ چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر گفتگو نہ کیجئے. تو پھر میں قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی آپ کی خبر کروں کہ وہ جو شراب کو ہم اور آپ سب نجس مانتے ہیں، اسے حرام سمجھتے ہیں، قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شراب کے فائدے بتا رہے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر فائدے ہیں، لیکن اس کا فائدہ چھوٹا ہے، نقصان بڑا ہے. یہ ہمیں بتانے کی کوشش نہ کریں کہ کتنی نمازیں پڑھنے والے تھے، کس کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے، یہ کیا کیا کچھ کرنے والے تھے. قرآن کہہ رہا ہے ہمیں بھی پتا ہے، تو ہم سے زیادہ جانتے ہو. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. یہ لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں کہ جوئے کے اندر بھی فائدے موجود ہیں، شراب کے اندر بھی فائدے موجود. قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. قل، اے رسول ان کو جواب دیجئے، قل فیہما، ان دونوں کے اندر، شراب اور جوئے کے اندر، اسم کبیر، جو گناہ ہے وہ بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہاں پر اگر ڈاکٹر حضرات موجود ہیں یقین میری بات کی تائید کریں گے کہ کچھ ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پر اس کے 1-2 ذرات الکوہول شامل کرنا پڑتی ہے تاکہ علاج ہو سکے. تو علاج کے لیے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ بھائی اگر یہ اس کا فائدہ ہے تو آپ اپنے بچوں کو پلائیے، نعوذ باللہ، اپنے گھر کے اندر رکھیے، نعوذ باللہ، اب اس کے اندر محفلوں کے اندر، جشن کے اندر اس کو منعقد کریں، نعوذ باللہ. تو آپ کو ہر جگہ پر یزید کے اندر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. آپ کو کرنے لگے پھر اس کی بھی تعریفیں ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ان کے بارے میں تو بول نہیں سکتے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بھی آپ سے نہیں سنے گا. یزید تو ایسا ہے کہ حسین نے یا نام یزید کو لعنت ہی بنا دیا. مولا حسین نے نام یزید کو لعنت ہی بنا دیا ہے. اور آج بھی کبھی خدا نہ خواستہ وہ ناخلف پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں اور یزید کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں، وہ ناخلف لوگ بھی اپنی اولاد کا نام کبھی یزید کے نام پر نہیں رکھتے. اس لیے ہم جو یہ بات بیان کر رہے ہیں، یہ ساری تمہیدات کے بعد ہم اس نتیجے پر لانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ان افراد کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ اندر سے کیسے تھے اور ان کا عمل کیسا تھا، وہ نیک تھے، بعد میں توبہ کر کے مرے تھے، نہیں مرے تھے، ہمیں ان کے بارے میں تو کوئی ذاتی طور پر اطلاع نہیں ہے. ہم تو وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمارے اماموں نے سکھایا. امام صادق جانتے ہیں کہ کون سلام کے قابل ہے اور کون لعنت کے قابل ہے. امام صادق نے بتایا ہے اللہم لعن خصا، اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم الثانیہ والثالث والرابع ولعن یزید خامس. ہم تو انہی الفاظ کو دہراتے ہیں کہ لعنت ہو پہلے پر بھی کہ جس سے محمد و آل محمد کے اوپر ظلم ڈھایا، دوسرے پر بھی کہ جس سے ظلم ڈھایا، تیسرے پر بھی جس سے ظلم ڈھایا، چوتھے پر بھی جس سے ظلم ڈھایا، اور پانچویں یزید پر بھی کہ جس سے ظلم ڈھایا. تو سیرت معصومین کو ویسے ہی بیان کریں جیسے معصومین نے بیان کی. معصومین کے انداز میں آپ آئیے، معصومین کے انداز میں آ کر گفتگو کیجئے. اور کتنا خوبصورت انداز ہے معصومین کا کہ دیکھیں کہیں پر بھی کسی کی کوئی دل آزاری والی بات نہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ظلم ڈھایا ہے. آپ کی کتابوں کے اندر مرقوم ہے روایتیں کہ سیدہ کائنات صدیقہ طاہرہ گئی تھی ان کی دربار. تو دیکھیں جو سارے ظاہری حقائق ہیں ان کو خدا را نہ چھپائیے، یہ صحیح کتابوں کے اندر موجود ہیں. اور پھر جناب سیدہ کا جملہ یہ ہے جو ہمارے لیے کافی ہے کہ صدیقہ طاہرہ نے کہہ دیا ہے کہ واللہ لأدعوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، خدا کی قسم میں جتنی نمازیں پڑھوں گی ان پر لعنت بھیجوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا امام حسین نے کہا تھا کہ اگر وہ ہوتا تو میں اس کا ساتھ دیتا اور میں اس سے دوستی رکھتا اور وہ حق پر.
کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ایک عام انسان بھی ہو، اس کی ماں کا قاتل بھی اس کے سامنے آ جائے تو کبھی بھی دوستی کے جملے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ خاتون کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اس پر سے اٹھایا گیا ہے، اور سیدہ شباب اہل الجنہ وہی عمل انجام دیں گے۔ ہاں ضرور یہ عمل انجام دیتے اگر وہ توبہ کر کے مرے ہو، اگر وہ توبہ کر کے گئے ہوتے تو ضرور یہ عمل انجام دیتے۔ سچی توبہ، اس کو خدا نے بھی قبول کیا ہے، رسول نے بھی قبول کیا ہے، آل رسول نے بھی قبول کیا۔ جب جناب حمزہ کا قاتل سچی توبہ کر کے پیغمبر کی خدمت میں آیا تو پیغمبر نے اسے بھی گلے لگا دیا، اور جب جناب حر بھی سچی توبہ کر کے امام حسین کی خدمت میں آئے تو نواسے نے بھی گلے لگا دیا۔ تو ہمارے پاس معیار محمد و آل محمد ہے۔ محمد و آل محمد جنہیں قبول کر لیا ہم بھی انہیں قبول کرتے ہیں، جن کو انہوں نے رد کر دیا ہم بھی انہیں رد کر دیا۔ میرے خیال سے جواب کافی رہا ہوگا، اور انشاءاللہ ہمیں اپنے بچوں کو صحیح عقائد بیان کرنے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عقیدے بگڑ جائیں، آہستہ آہستہ وہ اہل بیت سے دور ہو جائیں۔ یہ اہل بیت وہ نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارا یہاں پر ایک فرقہ موجود ہے، ایک مذہب موجود ہے جو بار بار اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ نہیں، ایک فرقے کا نام نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر قرآن کا نام ہے۔